بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ہوٹل میں ایک بابا جی جو کہ بہت بوڑھے تھے برتن مانجھا کرتے تھے۔ تقریباً 70 سال ان کی عمر تھی اور ان کا ایک بیٹا تھا، ایک بہو تھی اور ایک پوتا بھی تھا، لیکن وہ بیچارہ بیٹا بیمار رہتا تھا۔ صرف بابا جی مزدوری کرتے تھے۔ ایک دن میرے پاس آئے اور کہنے لگے، میڈم صاحبہ مجھے کچھ دن کی چھٹی چاہیے۔ تو میں نے کہا حیرت ہے۔ کہنے لگے میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ میڈم کہتی ہے میں کچھ لکھ رہی تھی، میرے ہاتھ سے قلم نکل گیا۔ میں نے خود گاڑی بھجوائی، بابا جی گاؤں چلے گئے جہاں وہ رہتے تھے۔ وہ کہتی ہے 2-3 دن کے بعد میں اور میرا شوہر جب ہم راستے میں باتیں کر رہے تھے کہ کیا تعزیت کریں گے، ایک ہی بیٹا تھا اور کوئی رشتہ دار بھی نہیں، اس کی تو کائنات ہی اجڑ گئی ہے۔ جب ہم گئے تو وہ ٹوٹی پھوٹی چارپائی پر بیٹھا ہوا تھا، کچھ لوگ قریب تھے۔ ہم نے جا کے کہا بابا آپ مسلمان ہیں، ہم آپ سے کس طرح تعزیت کریں، کن الفاظ میں آپ سے افسوس کریں اور کس طرح سے آپ کو تسلی دیں؟ تو وہ کہتے ہیں اس نے اپنی آنکھیں کھولیں، بھری آنکھوں میں ایمان کی روشنی تھی۔ کہنے لگے بی بی کیا تعزیت کی بات کرتی ہو؟ میں نے کوئی پیسے جمع کرا کے بیٹا لیا تھا، خدا نے فضل سے دیا تھا، امر سے لے لیا۔ اپنے رب کے فیصلے سے بڑا راضی ہوں، اللہ اکبر۔ میں نے بابا جی سے کہا چلو 1 مہینے کی چھٹی کر لو، تو کہنے لگا کہ نہیں میں مسلمان ہوں، واپس آ جاؤں گا۔ تو وہ عورت کہتی ہے وہ چند دن کے بعد اپنی ڈیوٹی پر واپس آ گیا۔ اللہ کی قدرت کہ ابھی 2-3 ماہ ہی گزرے تھے کہ پھر آیا اور کہنے لگا میڈم چھٹی چاہیے کچھ دنوں کے لیے۔ میں نے کہا حیرت ہے، تو کہنے لگا وہ میری بہو بھی فوت ہو گئی ہے ہارٹ اٹیک سے۔ اور یہ سنتے ہوئے میری بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ گھر کا دروازہ تو اب بند ہو ہی گیا ہے، اب یہ بیچارہ کیا کرے گا؟ ہم پھر 2-3 دن کے بعد تعزیت کے لیے دوبارہ گئے۔ وہ بیچارہ ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھا زمین پر کچھ بنا رہا تھا۔ وہ کہتی ہے میں نے کہا بابا اب تو تسلی آپ نے خود ہی کرنی ہے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا بیٹی کوئی پریشانی نہیں ہے، میرا بیٹا بغیر شادی کے بھی تو فوت ہو سکتا تھا، بس میرے مالک نے جب چاہا جیسا چاہا، میں انشاءاللہ 2-4 دن کے بعد آ جاؤں گا۔ یہ میرا 4-5 سال کا پوتا ہے، اب یہ اسکول میں داخل ہوا ہے، میں ساتھ لے جاؤں گا، وہاں میرے ساتھ اوپر کوارٹر میں جہاں میں رہتا ہوں یہ بھی وہیں رہ لے گا۔ بابا جی واپس آ گئے۔ کبھی کبھی میں چھت پر کھڑے ہو کے دیکھتی دادا پوتا کھیل رہے ہوتے اور وہ دادا کی کمر کو گھوڑا بنا کر کمر پر چڑھ کر سواری کر رہا ہوتا تھا۔ صبح اسکول بھی بابا جی اس کو چھوڑ کر آتے اور شام کو لے کر آتے۔ بہت پیار کرتا تھا وہ اپنے پوتے سے۔ تیسری منزل پر ہم نے ایک کوارٹر دیا ہوا تھا، وہ دادا پوتا کھیلتے رہتے تھے۔ ایک بار پوتا اوپر والی منزل پر کھیل رہا تھا کہ اس کا پاؤں پھسلا اور وہ گردن کے بل زمین پر گرا۔ مجھے خبر ہوئی تو میں نے دوڑ کر ایمبولینس منگوائی۔ خون سے لتھڑی ہوئی بچے کو دادا نے اپنے گود میں اٹھا رکھا تھا، اور اس سے پہلے کہ ہم ہاسپٹل پہنچتے اس نے پہلے ہی دادا کی گود میں دم توڑ دیا۔ پھر اس نے اسے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا گیا اور اس نے اپنے ہاتھوں سے اس کی قبر کھودی، مٹی ڈالتے ہوئے کہنے لگا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اسے بازو سے پکڑ کر میں اپنے قریب لائی اور بولا بابا اب تو ٹوٹ گیا ہے، بکھر گیا ہے۔ تو اس نے اپنی ہاتھوں کی پشت سے اپنی آنکھوں پر آنسو پونچھے اور ضبط کرتے ہوئے کہا میڈم کیوں، میرے اندر کوئی عقیدہ نہیں ہے کیا؟ میں کوئی لاوارث ہوں، میرا کوئی رب نہیں ہے، میں کیوں پریشان ہوں گا؟ میں تو پکا ہوا پھل ہے، تھوڑے دن گزر جائیں گے میں بھی قبر میں چلا جاؤں گا، اور جب جنت میں جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ میرے بیٹے سے بھی میری ملاقات کرا دے گا، میرے پوتے سے بھی میری ملاقات ہو جائے گی۔ میں اپنے رب کی رضا میں بڑا راضی ہوں۔ اور میرے شوہر کا کلیجہ پھٹنے لگا کہ بابا جی نے اتنے غم اوپر تلے دیکھے ہیں، لیکن پھر بھی بابا جی کے اندر یہ جذبہ کہاں سے آتا ہے کہ اسے اتنا یہ سکون کیوں ملتا ہے، کہاں سے ملتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا تم نے لینا ہے؟ میں نے کہا تو وہ کہنے لگا تو بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا کر، تو اللہ تجھے بھی سکون عطا کرے گا۔
ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔